بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت، برکتوں اور نعمتوں کے سائے تلے رکھے، ہمارے خواہشات کو پورا کرے، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں بہتر مسلمان کی کمپنی کا سفر عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہے اور خاص طور پر ان نوجوان کے لیے جو مجھ سے یہ میسج کر کے پوچھا کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار کسی شخص کی یاد آتی ہے، یعنی وہ شخص جس کو پسند کرتے ہیں، وہ انسان جو انہیں لگتا ہے کہ ان کے مقدر میں نہیں ہے، اسے مانگنا تو چھوڑ دیا ہے لیکن اس انسان کی یاد بار بار آ رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ اسے مانگنے کی دعا بار بار مانگی جائے۔ یہ بات مانتی ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بلانا چاہتے ہیں لیکن وہ انسان اتنا ہی دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ آپ خود کو سنبھالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، بند کرنے کی بھی دعائیں کرتے ہیں، پرفیکٹ لائف کی تلاش بھی کرتے ہیں، لیکن ہر دعا مانگنے کے بعد وہی چہرہ بار بار آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سب آپ کا وہم نہیں بلکہ یہ پرفیکٹ ٹائمنگ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ کئی بار مجھے میسیج میں یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا ریزن ہے کہ میں اس شخص کو بھول نہیں پا رہا یا بھول نہیں پا رہی۔ ہر بار آپ نے فون کرنا چاہا لیکن آپ کو ناکامی ملی، جبکہ دوسری طرف سب کچھ بدل چکا ہے لیکن آپ کے اندر وہی ایک شخص زندہ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شاید یہ یاد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، ایک سگنل ہے، اللہ کی طرف سے ایک چھپی ہوئی بات ہے، ایک سبق ہے جو آپ کے دل میں اللہ ڈال رہا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو سنبھالے اور آپ کی سمجھے کہ کوئی نہ کوئی مقصد لے کر انسان۔ اب وہ سگنلز کون کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے بار بار یاد آنا، یہ محبت ہے، یہ اللہ کا اشارہ ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چہرہ جو دل کو کرتا ہی نہیں، چاہے جتنا بیوقوف ہو جائے، ہم کتنے ہی بیزی کیوں نہ ہو جائیں، وہ ایک نام بار بار ہمارے دل میں آتا ہے، چہرہ ہمیں بار بار یاد آتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ پاک ہر چیز میں اشارے دیتا ہے۔ سب یہ خواب ہوتے ہیں تب یہ خاموشی میں، اور کبھی کسی کی یاد کے ذریعے کسی کی انسانیت گہری بات ہے جو اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو جب یاد آتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ صبر بھی سیکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ ہمیں یاد جو ہے وہ ہماری جو انا ہے ہمارے اندر، ہمیں اس سے بھی نکلنا ہے۔ بلکہ بہت سے نوجوان مجھے یہ بات میری رپورٹ کی ہے کہ اکثر انہیں یہ یادیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، سجدوں تک لے جاتی ہیں۔ بلکہ ہر کسی شخص کے لیے محبت ہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ٹیسٹ یعنی امتحان بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک ٹیلنٹ تمہیں، جہاں اللہ ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کو اصل سکون ہے وہ صرف انسانوں سے ہی نہیں ملے گا بلکہ اللہ کی یاد سے ملے گا۔ اور وہ انسان جو بار بار آپ کے دل میں آتا ہے، اس کا کام صرف یہی تھا کہ وہ آپ کو آپ کے رب تک پہنچائے۔ کئی بار ایسی یادیں ہمارے صبر کی حقیقت میں دکھا کر، اور سبحان اللہ، کئی بار یہ دل کا درد سجدوں کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں گی اور اس سے نکلنے کا طریقہ اور وظیفہ بھی بتاؤں گی۔ انشاءاللہ آپ کو دل کا سکون ضرور عطا فرمائے گا، آپ کی ہر پریشانی مشکل دور ہو جائے گی۔ آپ نے یہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی، آپ نے یہ ویڈیو ساری دیکھنی، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، وہ انسان جو بار بار آپ کے دل میں آتا ہے، اس کا کام صرف یہی تھا کہ وہ آپ کو آپ کے رب تک پہنچائے۔ کئی بار اسے یادیں یعنی کہ ہماری صبر کی حقیقت میں دکھا کر، سبحان اللہ، کئی بار یہ دل کا درد سجدوں کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ اور کبھی ہم صرف انہی یادوں کی بدولت اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی محبت سب سے پاکیزہ، سب سے مکمل اور سب سے وفادار محبت ہے۔ کوئی بھی انسان بدل سکتا ہے، آپ کو چھوڑ سکتا ہے، بول سکتا ہے، لیکن آپ کا رب کبھی آپ کو نہ تو پتہ چھوڑتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اور اس طرح اگر کسی شخص کی یادیں آپ کو اللہ کی محبت کی طرف یعنی قریب کر دیتی ہیں تو یہ ایک نعمت ہے، لیکن اگر یہی یادیں آپ کو اپنے رب سے دور کر دیں تو سمجھ جائیں کہ یہ ایک آزمائش ہے، اور اسی دن آپ ہر یاد، ہر شخص اور ہر آزمائش کو رب کا پیغام سمجھ کر قبول کرنے لگیں۔ اگر آپ کا دل ہر یاد میں اللہ کو تلاش کرتا ہے، اگر آپ اپنی زندگی کی مشکلات میں اللہ کو پہچانتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ ایک یاد عبادت بن گئی ہے، اور یاد ایک درس ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لا رہی ہے۔
کیونکہ ہر انسان، ہر رشتہ ہماری زندگی میں ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اگر اللہ کسی انسان کے ذریعے آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے تو وہ انسان یہ بیسیکلی آپ کے لیے ایک رحمت ہے جو آپ کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ وہ بیسک ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو اپنی تمام یادوں کو اس شخص کی تمام یاد اللہ کے ذکر اور سجدے میں بدل جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر ہی اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا قبول کرتا ہے اور اسے اس شخص سے ملا دیتا ہے جس کے لیے وہ تڑپ رہا ہے، کیونکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کہیں یہ انسان میری محبت سے زیادہ اس انسان کی محبت کو پریورٹی تو نہیں دے رہا، کہیں اس سے مجھ سے زیادہ تو نہیں چاہنے لگا۔ اور پھر جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان اس انسان کو مانگنے کے لیے خود سے رجوع کر رہا ہے، میرے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے، تو پھر بے شک اللہ انسان کی یہ عطا پسند آتی ہے اور اسے ان سے ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے نمائندے قبول کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کے دل میں یہ بے چینیاں بڑھنے لگیں، بے چینیوں کا اللہ کی محبت میں تلاش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سے مانگیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ جب ہم سوچ میں اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا ہر یاد، ہر آزمائش، ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک نیا راستہ ہے، ایک نیا دروازہ ہے، اور بے شک اور انشاءاللہ آپ کو ایک سکون کی طرف، ایک اطمینان کی طرف اور ایک خوشی کے راستے کی طرف لے جائیں۔ لیکن وہیں پر جب اللہ کسی کو کسی کے دل میں رکھتا ہے لیکن زندگی سے نکال دیتا ہے، اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں آپ اللہ کی کیا حکمت ہے، تو یہ بھی اللہ کے فیصلوں میں سے ایک بہترین فیصلہ ہے۔ اس میں رکھا ہوا ہے کہ ہم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور گائیڈنس پر انحصار کریں، اور جو انسان یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کا اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس سے جدا ہو جاتے ہیں تب بھی ہم پر ایک نیا راستہ ہوتا ہے، ایک نیا راستہ کھلتا ہے اور اللہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی حکمت میں بھروسہ کریں، یاد رکھیں کہ کسی انسان سے دل لگانا اور پھر اس سے جدا ہو جانا بھی ہماری زندگی میں اللہ کی رضا کا ہی ایک وہ حصہ ہے۔ کسی انسان سے دل لگا لیتے ہیں تو وہ انسان ضروری نہیں کہ ہمارے لیے بیسٹ ہو، ایسی صورت میں جب وہ انسان ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک چھپی ہوئی نعمت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، جس کا اندازہ ہمیں بعد میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو کسی کی یاد آتی ہے یا آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو یہ بات سمجھ آئیں کہ یہ بھی دراصل اللہ کی طرف سے ایک میسیج ہی ہے، اور دراصل یہ یاد آپ کو اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یاد ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنی محبت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہماری ہر خوشی اور ہر غمی میں وہ جانتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ ایسا ہو، آپ کو کسی کی یاد آئے، وہ انسان جو آپ کی زندگی سے نکل چکا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کی یاد آئے، تو کوشش کریں کہ آپ اپنی نظر کو، اپنے دل کو اللہ کی طرف پھیر لیں اور سمجھ جائیں کہ یہی ایک موقع ہے جس کے ذریعے آپ نے اللہ سے جڑنا ہے۔ پھر اللہ سے ہی دعا کریں کہ اے اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا جس پر میں چل سکوں اور اپنے دل کو پھول پہنچا سکوں۔ اس لیے ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی ہمیں کسی کی یاد آئے، اس طرح سے ستائے، تو ہمیں اپنا راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں، اسی سے مانگنا شروع کر دیں، اسی سے اپنے دل کا حال بتائیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر آپ کا رب العزت آپ کو بہترین سے انشاءاللہ بہترین سے بہترین نوازے گا، اس چیز سے نوازے گا جس سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا اور خوشی ملے گی، وہ خوشی اور سکون جو پہلے آپ کو شاید اس انسان سے نصیب نہ ہوئی ہو۔ اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا کہ انسان کی یاد سے جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے، تو آپ نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی اچیو کر لیا، کیونکہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آخرت کا اچھا وقت نصیب ہو جائے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اس کے لیے جب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو، صرف اور صرف اللہ کو اپنا حامی و ناصر کرے۔ محترم ناظرین کرام، اس کے علاوہ جو آج کا خاص وظیفہ ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آپ کو آج کا وظیفہ بتاتی ہوں۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے دل کو سکون نہیں، آپ کسی شخص کے پیچھے بہت بھاگ کر تھک چکے ہیں لیکن وہ شخص پھر بھی آپ کو نہیں ملا، تو سمجھ جائیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک آزمائش ہے، جو آپ نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ جو شخص اس کی طرف لوٹ گیا تو سمجھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف نعمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے آج کا جو وظیفہ بہت ہی خاص، بہت ہی اسپیشل ہے۔ محترم ناظرین کرام، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے،
نماز والا درود ابراہیمی کی بہت فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا گویا اس کے 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی اور 10 درجات اس کے بلند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، آپ کسی بھی نماز کے وقت جب آپ کو وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ اللہ پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت کا وظیفہ ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے انشاءاللہ بیٹھے بٹھائے آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گے، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں آپ کو اولاد نرینہ ملے گا۔ مالک مولا کی فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے 21 بار سورہ کوثر کی تلاوت فرمانی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کے رزق میں برکت وسعت ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی۔ مالک مولا سے التجا کرے، دعا کرے، گر گرا کر دعا کرے، میرا مالک انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ محترم ناظرین کرام، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ محترم ناظرین کرام، یا اللہ یا رحمان کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو یا اللہ یا رحمان کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دو۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے یا رحمان یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے محترم ناظرین کرام، آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار یا اللہ یا رحمان کا وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے، رو رو کر اپنے مقصد، اپنے حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اب جو بھی حاجت لے کر بیٹھے ہو انشاءاللہ پوری ہوگی۔ نوکری کے لیے، نیا رشتے کے لیے مالک مولا سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ امید ہے کہ اللہ پاک میرا سنا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔